اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان فطرتی طور پر ذرا لالچی ہوتا ہے، خیر کو طلب کرنے والا ہوتا ہے، فائدے کی خاطر انسان کوشش اور کاوش کرتا ہے۔ اور اپنا فائدہ حاصل کرنا ہر انسان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، یہ ایک فطرتی معاملہ ہے۔ لیکن بعض لوگ اس فطرت کو اس قدر اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف مطلب پرستی رہ جاتا ہے۔ اگر کسی سے ملنا ہے تو مطلب کے لیے، اگر کسی کو پاس بلانا ہے تو مطلب کے لیے، کسی کے پاس جانا ہے تو مطلب کے لیے، جس طرح احسان فراموش انسان دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے، اسی طرح مطلب پرست جس کی زندگی میں صرف مطلب کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ رشتے، نہ محبتیں، نہ عقیدتیں، نہ محلے داری، نہ مسلمانی، سب سے اول اس کے لیے اس کا مطلب ہے، تو اس سے بڑا بھی کمینہ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اس طرح کے مطلب پرست انسان کا ذکر کیا ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑا مطلب پرست انسان وہ مشرک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما۔ یہ انسان، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، اس قدر یہ مطلب پرست ہے کہ جب یہ کسی مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے، اس کے کچھ حالات بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال قرآن حکیم میں جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سفروں کے ساتھ آزماتے ہیں،
اور خصوصاً سمندری سفر، فرمایا یہ سفر کرتے کرتے بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک ان مشرکین کے پاس تیز ہوا، سمندر کی لہریں جس کشتی اور بحری بیڑے پر یہ سوار ہیں اس کو ہلانے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، دائیں بائیں آگے پیچھے سے سمندر کی لہروں نے اس کشتی کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم گھیریں گے، اب موت جو ہے وہ ہمیں لقمہ بنا کر چھوڑے گی۔ تو فرمایا ان کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اے ہمارے رب اگر آپ اس مشکل میں ہمیں نجات دے دیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب ہی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے نجات دیتے ہیں، ان کا مطلب پورا ہو گیا، تو یبغون فی الارض بغیر الحق، یہ زمین میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے مشکل میں ہمارے کام ہمارا رب آیا تھا۔ جب ہمیں اپنے رب سے مطلب تھا تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ تو مشرک سب سے بڑا مطلب پرست ہوتا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے بھی اس طرح کی مطلب پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا، شادی ہوئی 10 سال میرے رب نے اولاد نہیں دی، کوئی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے وہاں بھی دعائیں کروائیں، نمازی ہے، مسجد کے امام اور خطیب ہے، ان سے بھی اللہ سے دعا کرے۔ جب میرا رب عطا کر دیتا ہے تو پھر یہ کبھی کسی کی طرف منسوب اور کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ پہلے بڑے اخلاص کے ساتھ، نہیں جی اللہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، میرا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، ہسپتالوں کے چکر لگا لیے، درگاہوں کے چکر لگا لیے، آخر میں اللہ ہی ہے رحم کرے، اللہ ہی ہے کرم کرے۔ جب میرا رب اپنا رحم کرتا ہے پھر منسوب کرتا ہے وہ جی دعائیں تو بڑی لی تھی لیکن اصل کام فلاں جگہ سے ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں جو تو نا امید ہو کر دنیا سے تو کہہ رہا تھا نا کہ اب رب ہے، تیرا رب اب تیرے کام آیا ہے، تو مطلب پرست تو اس رب سے رشتہ ناتا توڑ کر لوگوں کی طرف اس احسان کو منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں دوسرا مطلب پرست منافق انسان ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعتقادی منافق ہے ان کا ذکر پہلے پارے میں کیا ہے. فرمایا ان کا طریقہ کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے کوئی چمک نظر آتی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلتے. اب پتہ چلا کافر کم ہیں، مسلمان بہت زیادہ ہیں، ظاہری طور پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کے. اب دیکھا نہیں، آج مقابلے میں دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو پیچھے ہٹ گئے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے اوپر مشکل کا وقت آتا ہے تو یہ اللہ والوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ منافق لوگ، مطلب پرست لوگ مسجد والوں کے ساتھ اس وقت محبت جب پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے مفاد ہے، فائدہ ہے، مجھے کوئی مطلب ہے، وقت کے امام کے ساتھ اس وقت تک محبت ہے، مسجد کے خطیب کے ساتھ اس وقت تک پیار ہے، مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ اس وقت تک عقیدت ہے، جب تک مطلب ہے. مطلب پورا ہو گیا تو کبھی آگے خیال نہیں کیا کہ اس مسجد کے ساتھ بھی میرا کبھی کوئی تعلق تھا. جب اس کو کوئی روشنی نظر آتی ہے، اپنا مطلب نظر آتا ہے، تو یہ مطلب پرست منافق آدمی تب دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور جب پتہ ہے اب شہرت نہیں، اب نام نہیں، اب محنت کرنی پڑے گی، اب خرچ کرنا پڑے گا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ فوراً ان کے پاؤں جھم جاتے ہیں. کیوں؟ یہ مطلب پرست ہے. اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطلب پرست انسان، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. جو ذاتی معاملات میں مطلب پرست ہوتا ہے، یہ دو تو دینی معاملات میں تھے. تیسرا جو ہے ذاتی طور پر مطلب پرست آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا وہ جو مشرک کے مشابہ ہے. مشرک تو کھلے عام اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن یہ بد نصیب کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدری. اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، یہ ہمیں لیٹے لیٹے پکارتا ہے، ہائے اللہ، اے اللہ صحت دے دے، بیماری دور کر دے. کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ اللہ کی صدائیں اس سے بلند ہوتی ہے. بیٹھتا ہے تو جسم کے درد کے ساتھ اس کی زبان سے اپنے رب کی آواز، تسبیح، تہجد گزار، مشکل کے وقت میں صف اول کا نمازی بن جاتا ہے. اور فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر، یہ ہمارے گھروں کے پاس سے اس طرح گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہے، اس کا اور ہمارا کبھی تعلق ہی نہیں رہا. 4 دن بیمار ہوئے، صف اول کے نمازی بن گئے. اللہ نے صحت دی، اسی طرح بغاوت کرنے لگ گئے. 4 دن اللہ کی پکڑ آئی، صدقہ و خیرات کرنے لگ گئے. اللہ کی پکڑ دور ہوئی، اللہ نے اس کو مہلت دی، ساتھ ہی نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹ گیا. فرمایا مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسے زندگی بسر کرتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں. اور اسی قسم میں جو دوسرا آدمی ہے وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف مطلب کی حد تک رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے نزدیک
اس طرح کے لوگ گندے اور غلیظ ترین رہ جائیں گے جو منہ کے اوپر تو دوست ہوں گے لیکن جب آپس میں جدا ہوں گے تو دشمنی والا کردار جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ آج ذرا غور کریں، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں کتنی بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے شیخ صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، فہامہ صاحب، چودھری صاحب، بھائی صاحب، میرے پتہ نہیں کیا سے کیا صاحب ایک منٹ میں بن جاتا ہے۔ اچھا اسی مجلس سے وہ فرد اٹھ کے جاتا ہے تو کیا ہمارے کان یہ سنتے نہیں؟ ہماری زبانیں اس طرح اس کے بارے میں استعمال نہیں ہوتی؟ یہ بڑا خبیث آدمی ہے، وہ اس کی کیا بات کرتے ہو؟ شکر ہے یہ جلدی مجلس سے چلا گیا، نہیں تو اس نے کوئی فتنہ ہی ڈال دینا تھا۔ مطلب پرست آدمی منہ پہ تعریف کیوں ہے؟ کہ صرف اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے میرے بندے مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ یہ بندہ کہے گا وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میں تیری تیمارداری کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کیا تجھے علم نہیں تھا کہ وہ فلاں شخص بیمار تھا؟ یا اللہ اس کا تو مجھے علم تھا لیکن تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو تو وہاں مجھے ضرور پا لیتا۔ مطلب تیمارداری کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اس سے کون سا کوئی مطلب ہے؟ دور کے دور خونی رشتے، کتنی عمر بیت چکی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی ہم نے یہی صرف فقط اس کام کے لیے کہ کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کی جو ہے تیمارداری کے لیے، حال پوچھنے کے لیے، اس کے حال دریافت کرنے کے لیے ہم اس کے گھر گئے ہوں، کہ صرف ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہمیں مطلب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطلب پرست کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے گندا ترین کھانا اس دنیا میں اگر کوئی غلیظ ترین کھانا ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ ولیمے کا کھانا وہ کھانا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر دعوت ولیمہ کو ٹھکرایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اتنی اہمیت کے کھانے کو فرمایا دنیا کا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ آج کیوں یہ بدترین ہوا؟ فرمایا جس میں امراء کو بلایا جائے اور فقراء کو ترک کر دیا جائے۔ ان غریبوں سے کیا مطلب ہے؟ میں تو مطلب پرست ہوں، مجھے تو مطلب علاقے کے چیئرمین سے ہے، مطلب ایم پی اے اور ایم این اے سے ہے، مطلب وڈیرے سے ہے، خطیب سے ہے، امام، بس ان کو بلاؤں، محلے میں ہمسایہ غریب اور مسکین ہے اس کو چھوڑ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے گندا کھانا یہی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے مطلب پرستی چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملیں، محبتیں کریں۔ مطلب پرست انسان اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں بڑی طویل حدیث ہے، ایک گنجا، ایک نبینا اور ایک کوڑ زدہ آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے دنیا میں ایک فرشتے کو بھیجا، پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ گنجا کہتا ہے مجھے بال چاہیے، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں۔ کوڑی کہتا ہے مجھے صحت چاہیے، یہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، کوڑ کے نشان ختم ہو جائے۔ نبینا کہتا ہے مجھے بینائی مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا، جس ہاتھ پھیرا گنجے کے سر پہ بال، نبینے کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی، کوڑ زدہ کا جسم درست ہو گیا۔ کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مال بھی دیا گیا، گنجا ہے اس کو اونٹ دے دیے گئے، کوڑ والا ہے اس کو گائے دے دی گئی، جو نبینا تھا اس کو بکریاں دے دی گئی، حتیٰ کہ ایک سال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کا جو مال ہے وہ ایک وادی کی شکل اختیار کر گیا۔ اب دوبارہ یہ فرشتہ گنجے کے پاس گنجے کی صورت میں جو ہے شیپ بنا کر آ گیا اور کہنے لگا مجھے
میں ایک مسافر آدمی ہوں، میرا سارا مال متاع جو ہے وہ کٹ کے رہ گیا ہے، اب میں تیرے سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں اللہ کے سوا، تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے، تو مجھے کچھ دے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کروں۔ وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تو وہی شخص نہیں جو کوئی سال قبل آج سے سال قبل گنجا تھا اور تیرے پاس جو ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، بڑا غریب۔ اور کہتا ہے نہیں یہ کیسی بات کرتا ہے کون ہوتا ہے ایسا؟ میں تو جدی پشتی مالدار ہوں، حسین و جمیل ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تو اپنے مسئلے میں جھوٹا ہے تو میرا رب تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مطلب پرست آدمی کا مال بھی ضائع ہو گیا اور اللہ نے اس کے بال جو ہے پھر اس کو گنجا کر دیا۔ دوسرے اس کوڑ زدہ آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا، اس کو بھی فرشتے نے اسی طرح کہا۔ کہتا نہیں بھئی میں تو جدی پوچھتی گائیوں کا مالک ہوں، یہ تو میرے باپ دادا کا کاروبار تھا۔ اوقات بھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کو بھی بد دعا دی۔ پھر بکریوں والے کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں میں نبینا تھا، حقیقت ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے کسی بندے نے اسی طرح مسافر نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، دیکھ یہ سارا مال میرا پڑا ہے، اس مال میں سے جو تجھے چاہیے تو لے جا، آج میں تیرا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، جا میں بھی تیرے پہ راضی ہوں، تیرا رب بھی تیرے پہ راضی ہے اور یہ مال تجھے ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے۔ تو مطلب پرست آدمی جیسے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اسی طرح اپنے رب کی نظر سے گر جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اس لیے مطلب پرست نہ بنے، بے لوث لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت پیدا کریں، عقیدے پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھیں، مطلب کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مطلب پرست ہونے کی بجائے بے لوث اس دنیا میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے انسانی فطرت ہے کہ انسان لالچی ہوتا ہے اور اس کو اپنا مفاد یہ مد نظر رکھ کے کوئی بھی کام ہے اس کو کرتا ہے، لیکن کچھ اس قدر انسان وہ فطرت اور اس عمل کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف اپنا مطلب اور اپنا مفاد رہ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کو ایسا شخص قطعاً پسند نہیں ہے۔ آپ اپنا فائدہ، مطلب سارا کچھ رکھیں، لیکن جو اللہ نے رشتے دیے ہیں، تعلق دیے ہیں، ان کے ساتھ بے لوث محبت اور عقیدت رکھیں، یہ بھی آپ کا حق ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو کہ ان دونوں کی محبت کی وجہ سے آپس میں جو بغیر مطلب کے ہیں اللہ بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بنا مطلب کے محبت جو ہے یہ بہت شاندار چیز ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ انسان صرف اپنے مطلب کے لیے کسی سے سلام لے گا، کسی کے پاس بیٹھے گا، جیسے ولیمہ کی میں نے مثال دی، اپنی دعوت پہ صرف اسی کو بلائے گا جس کے ساتھ مطلب ہے، جس سے مطلب نہیں وہ ہمسایہ بھوکا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مطلب ہے تو ایک بندے کو 10-10 ہزار کا کھانا ہم کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب پرستی جو ہے شریعت کو قطعاً پسند نہیں ہے اور دین اسلام ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا رکھیں کہ میرا رب وہ محسن ہے، اس نے بے شمار میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں بغیر کسی لالچ کے اس رب کے ساتھ محبت کروں اور صرف اس کی رضا، اس کے چہرے کی تلاش کے لیے زندگی میں کوئی بھی عمل ہے وہ کروں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے لوث لوگوں کی خدمت کرنا یہ ایک
انتہائی محبوب ترین اللہ کے ہاں عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مطلب پرستی، مفاد پرستی اور صرف اپنی جو ہے فائدے کو مد نظر رکھ کے زندگی میں ہر عمل کرنا، یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروض حال لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔